السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج لائیو سیشن نہیں ہو سکا، کچھ مصروفیات کی وجہ سے۔ بس ایک چھوٹا سا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ پیغام آگے شیئر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، لوگوں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس کی نیڈ ہوگی۔ نظر بد عام طور پر ہمارے گھروں میں ہمارے اپنے بچوں کو اپنی نظر بد بھی لگ جاتی ہے۔ ہوتا کیسے ہے، اس کا علاج کیا ہے، حدیث پاک کے اندر وہ بھی میں آپ کو اس کے سامنے رکھتا ہوں۔ عموماً ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں کہ کوئی بچہ ہمیں اچھا لگتا ہے، اپنے گھر کے اپنا بچہ اچھا لگتا ہے، اس کا دل لبھاتا ہوا انداز اچھا لگتا ہے، تو اس کو نظر لگ جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک علاقے کے گورنر تھے۔ تو وہاں کسی خاتون نے آپ کو دیکھا، تو اس نے دیکھ کر کے، ظاہر ہے کچھ بھی سچویشن تھی، تو اس نے لوگوں سے کہا، کچھ لوگوں کے سامنے اس نے تذکرہ کیا کہ تمہارا جو گورنر ہے، تمہارا جو عامل ہے، امیر ہے، یہ بڑا پتلا سا ہے، بڑا اسمارٹ سا ہے، گویا کہ ہلکے جسم والا ہے، سلیم اینڈ اسمارٹ ہے۔ تو یہ اس نے کہا، اور ادھر حضرت سعد بن ابی وقاص علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، جیسے ہی گھر میں انٹر ہوئے پڑ گئے، بیمار پڑ گئے۔ تو کسی نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بتایا کہ ایسے ایسے عورت آپ کے بارے میں بات کر رہی تھی، تو شاید اس کی نظر لگی ہو۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے وہ جو حدیث پاک میں جو طریقہ بتایا گیا ہے نا، اس طریقے کو اختیار کیا۔ آپ نے فرمایا، اس خاتون کی طرف پیغام بھیجا کہ وضو کر لو یا غسل کر لو، دوسری روایت میں، اور اس کا جو بچا ہوا پانی ہو وہ ہماری طرف بھیجوا دو۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، پانی بھیجوا دیا۔ اب جب پانی حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس لایا گیا تو آپ کے اوپر چھڑکا گیا، وضو کا بچا ہوا پانی یا غسل کا بچا ہوا پانی آپ کے اوپر چھڑکا گیا، تو آپ صحت مند ہو گئے۔ ایسے ہی آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، جو آپ کو دل لبھاتی شکلیں ہیں، وہ آپ کے پڑوسی کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے اپنے بچے بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو ان کو جو ہے نا اس طرح پہلے تو ماشاء اللہ کہہ دیا کریں، اللہ پاک برکت دے، کہتی کوئی دعائی یا جملہ ایسا بول دیں گے نا، تو اس سے وہ جو نظر لگنے کا خدشہ ہوتا ہے وہ اس سے بچت ہو جائے گی۔ لیکن پھر بھی اگر ایسا ہو تو جس کے بارے میں آپ کو لگ رہا ہو کہ اس بچے کو میری نظر لگ سکتی ہے، تو آپ نے وضو کیا اور تھوڑا سا پانی چلو میں لیا، اس کو چھڑک دیا اس کے اوپر، تو انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے اس کو اس طرح کی تمام چیزوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور خاص طور پر بچوں کے حوالے سے ہمارے ہاں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، ان کو ان کے جو کپڑے ہیں نا، وہ واش روم میں ناپاک حالت میں نہ رکھا کریں، لٹکایا نہ کریں۔ اس سے واش رومز کے اندر جنات ہوتے ہیں، واش رومز کے اندر وہ خبیث روحیں، خبیث چیزیں ہوتی ہیں جن سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ غسل خانے، واش روم میں جانے سے پہلے، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، وہ ساری ایسی چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو ہم جو ہے اپنے کپڑے بھی وہیں کھڑے کر دیتے، ہمارے پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا رہتا۔ تو کپڑے آپ کھڑے کریں گے نا بچوں کے، اپنے بھی واش روم کے اندر کپڑے جو اندھلے کپڑے ہیں، وہ واش روم میں کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو وہاں سے ہٹائیں اور الگ سے ایک جگہ رکھیں یا کوئی چیز رکھیں، اس میں اپنے یہ بغیر دھلے ہوئے کپڑے محفوظ رکھتے جائیں، اور جب دھل جائیں الگ کر لیں۔ لیکن واش روم میں لٹکا کے، بیت الخلاء میں اور غسل خانے میں لٹکا کے رکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے لٹکا دیے تو پھر آپ شکوہ نہیں کیجیے گا کہ میرے ساتھ کچھ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں، اپنے اوپر دم کرتے رہیں، آیت الکرسی پڑھ کر کے حصار لگاتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، پروٹیکشن میں رہیں گے، اور ہر طرح کی بد نظری سے، اثر سے، اور اس طرح کی چیزوں سے اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھے گا انشاءاللہ۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے گھروں کے معاملات ہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، بہت سارے لوگوں کا بہت سارا فائدہ ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔